السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، وہاں کیا حالات ہیں، کس طریقے سے اسرائیل جو ہے پھر لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور غزہ میں کیا جنگ بندی کی باتیں کہاں تک پہنچی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کس طریقے کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے شرانگیزی کی جا رہی ہے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں قابض صہیونی حکومت کا خونی کھیل جاری ہے۔ کل رات سے ہوئی بمباری میں مزید درجنوں افراد شہید ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے قصبے جبالیہ میں عمارت پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ وہیں اسرائیلی ڈرون حملے میں امدادی ادارے غزہ سوپ کچن کے شریک بانی اور شیف محمد المدہون بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تازہ بمباری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب حماس اور الفتح گروپ قاہرہ میں رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے لیے مصر کی طرف سے پیش کردہ تجویز پر تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ وہیں غزہ سے کچھ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں اسرائیلی افواج کچھ ایسے ہتھیار استعمال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لاشیں دھوئیں میں تبدیل ہو کر جو ہے وہ تحلیل ہو جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم آپ کو یہاں اسے دکھا نہیں سکتے۔ اسرائیلی جیل میں ہولناک تشدد کے نتیجے میں 2 فلسطینی قیدی شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی عمر 31 سال اور دوسرے کی 35 سال تھی۔ انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ قیدی محمد ادریس کو اس کے اہل خانہ کے مطابق 25 اگست 2024 کو لاپتہ ہونے سے قبل کسی بھی قسم کی صحت کے مسائل کا سامنا نہیں تھا، جبکہ دوسرا قیدی وہ گرفتاری سے قبل مکمل طور پر فالج کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اسے قید کیا گیا، اور اس طرح کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے باوجود دیکھیے کہ دنیا ان معاملات میں مکمل خاموش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو صرف ان 100 اسرائیلی یرغمالیوں کی پرواہ ہے جن کے بارے میں خود حماس کہتا ہے کہ وہ ان کے مہمان ہیں، اور ہزاروں فلسطینی یرغمالی جو ہیں وہ اسرائیلی جیلوں میں بدترین تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سے دنیا نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہے۔ وہیں مصر کی طرف سے ایک تجویز جو ہے اب پیش کی گئی ہے جس سے غزہ میں انسانی ہمدردی کے تحت زیادہ سے زیادہ امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے بھی تجاویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس دوران بھی حماس اپنے اسی موقف پر قائم ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل کو اپنی افواج غزہ پٹی سے نکالنی ہوگی اور مکمل طور پر انہیں جنگ بندی کرنی ہوگی۔ وہیں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات میں جو ہے اب کچھ اہم پیش رفت ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ وہ ایک طرف جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کی مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا نتنیاہو پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ سابق جنگی کابینہ کے وزیر بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ غزہ میں مبینہ طور پر ہلاک ہونے والے تقریباً 30 اسیروں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی اگر جنگ بندی کے معاہدے کو سیاسی وجوہات کی بنا پر مسترد نہ کیا گیا ہوتا۔ یعنی صاف طور پر انہیں نتنیاہو کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی وکالت بھی کی۔ وہ ان سب کے درمیان حماس نے جو ہے ایک اور ویڈیو بم گرا دیا ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے یرغمالیوں میں سے ایک امریکی شہری کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اسرائیلی نژاد امریکی نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے التجا کر رہا ہے کہ وہ انہیں بھول نہ جائیں، جس کے بعد اسرائیل میں اسیروں کے اہل خانہ نے تل ابیب کی سڑکوں پر احتجاج تیز کر دیا ہے۔ اہل خانہ نے نتنیاہو کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ذاتی مفاد کی بنا پر جنگ بندی معاہدہ مکمل نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس کو بھی بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ اگر حماس یرغمالیوں کو چھوڑ دیتی ہے تو جنگ کل ہی رک جائے گی اور غزہ کے باشندوں کی تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ وہیں کویت کی میزبانی میں ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں غزہ میں معصوم شہریوں کے خلاف جاری خلاف ورزیوں کا مکمل طور پر ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا گیا ہے، اور غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی کارروائیوں اور غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ حماس نے GCC کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ اور لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی جاری ہے۔ اسی دوران اسرائیل نے لبنانی علاقوں میں فائرنگ کر کے جنگ بندی کی پھر سے خلاف ورزی کی ہے۔ فرانس جو کہ اس جنگ بندی کا نگراں ہے، اس کے مطابق اسرائیلی فوج نے 52 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس میں وہ حملہ بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں ہفتے کے روز 3 لبنانی شہری بھی جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے ان حملوں کو جائز قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حزب اللہ کی خلاف ورزیوں کے جواب میں
کیے گئے تھے۔ وہ ایک طرف تو غزہ میں قتل عام جاری ہے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سبھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور بھوک کو کس طریقے سے ہتھیار بنایا جا رہا ہے، تو دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کو ہراساں کرنے کی تمام کوششیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور اب نتنیاہو حکومت نے اسرائیل کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے اذان دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیل کے سختگیر دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بین گوئر نے اسرائیلی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مساجد کو لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے سے روک دے۔ نئی پالیسی کے تحت پولیس کو مساجد میں داخل ہونے اور مساجد کے استعمال میں آنے والے لاؤڈ سپیکر کا سامان ضبط کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ مساجد کو لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ امریکی مسلم گروپ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن، اس نے اسرائیل کے مساجد میں اذان پر اسرائیلی حکومت کی پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک طرف جہاں شدت پسند ہندو تنظیمیں مسلمانوں پر زیادہ بچہ پیدا کرنے اور آبادی میں اضافے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہی اب ان کے مکھیا خود زیادہ بچے پیدا کرنے کی وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے اب شرح پیدائش میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معاشرات جن کی پیدائش کی شرح 2.1 سے کم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے 2 سے زائد بچوں کی ضرورت ہے۔ بھاگوت نے زور دیا کہ ہندوستان کی موجودہ آبادیاتی پالیسی کے مطابق شرح تولید کو 2.1 پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں 2.1 کی شرح تولید چاہیے تو ہر خاندان میں 2 سے زیادہ بچے ہونے چاہیے، بلکہ 3 ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اسدالدین اویسی نے موہن بھاگوت کے بیان پر رد ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھاگوت جی کہتے ہیں کہ آبادی بڑھنی چاہیے، لیکن کیا وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچوں کو کچھ فائدہ ملے؟ کیا وہ غریب خاندانوں کو ہر ماہ 1500 روپے دیں گے؟ کتنے مرتبہ ہم نے سنا کہ مسلمان آبادی بہت بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2060 میں، ابھی ہم 2024 میں ہیں، 36 سال کے بعد ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 74.7% پر، اور اس کے 40 سال بعد 2100 عیسوی میں مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 18.8%۔ یعنی مسلمان کی آبادی کبھی بھی اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر یہ جھوٹ RSS پچھلے 70 سال سے پھیلا رہی ہے۔ BJP یہ جھوٹ کو پھیلا رہی ہے کہ مسلمان اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دن اس دیش میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی۔ مدرے کے آئے دن BJP رہنما اور شدت پسند ہندو تنظیمیں ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیتی ہیں اور 2 سے زائد بچوں پر پابندی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں، لیکن اب خود RSS کے سربراہ ہندوؤں کو 2 سے زائد بچے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی میں دہائیوں پرانی مسجد کو لے کر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اتراکھنڈ حکومت نے برائے نام ہندوتو تنظیموں کی طرف سے منعقد ہونے والی مہا پنچایت کی اجازت کل نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود مہا پنچایت منعقد کر لی گئی اور وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان بازی بھی کی گئی۔ تلنگانہ BJP کے بدزبان لیڈر T راجا سنگھ نے اس مہا پنچایت میں شرکت کی اور اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پر زور دیا کہ وہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے طرز پر مبینہ زمینی جہاد میں ملوث افراد کو سبق سکھانے کی پالیسی پر عمل کرے، اور بلڈوزر ایکشن کی ایک بار پھر اس نے وکالت کی۔ حالانکہ ہندوستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو کسی کی جائیداد منہدم کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ خود سپریم کورٹ نے بھی گزشتہ مہینے اس پر روک لگا دی تھی۔ T راجا سنگھ نے ہندوؤں کو اکساتے ہوئے لینڈ جہاد اور لو جہاد کے خلاف ہندوؤں کو متحد ہونے پر زور دیا، لیکن اس طرح کی شرانگیزی کے باوجود جو ہے حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور مہا پنچایت منعقد کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی FIR نہیں درج ہوئی ہے، نہ ہی بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں کے خلاف کوئی اب تک جو ہے وہ کارروائی کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اور لینڈ جہاد یا لو جہاد ہو، یہ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک ہندوتوا سازشی نظریہ ہے جس کے تحت مسلمانوں پر جو ہے وہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور جو ہے ان کے خلاف ماحول تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اترکاشی میں ہندوتوا گروپ ایک مسجد کو غیر قانونی طور پر تعمیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے منہدم کرنے کا لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم ضلعی انتظامیہ نے کہہ دیا ہے کہ مسجد قانونی طور پر 1969 میں تعمیر کی گئی تھی اور اسے مکتوبہ دستاویزات کے ساتھ رجسٹرڈ بھی کیا گیا تھا۔
महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर लिया गया है, इस तरह का दावा अब बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है। वह अब बताया जा रहा है कि बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज या फिर कल होगी और नई महायुति हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब 5 दिसंबर की शाम मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जो है उसमें शिरकत करेंगे। फडणवीस 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, हालांकि उनकी दूसरी जो मुद्दत थी वो चंद दिनों के लिए ही थी। सुबुकदोश होने वाले सीएम एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत में वो नायब वज़ीर आला थे। उससे कबल रियासत के कारगुजार वज़ीर आला व शिवसेना सदर एकनाथ शिंदे ने वाज़ेह कर दिया था कि वज़ीर आला से मुताल्लिक़ पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। मुल्क के किसानों ने एक बार फिर अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरने का मंसूबा बनाया है। आज ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों और अथॉरिटी के दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक इस सिलसिले में मीटिंग हुई, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हो सका, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली मार्च करने का फैसला किया है। किसानों के कई अहम मुतालबात हैं, जिनमें से एक 10% तरक्की याफ्ता अराजी, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात और नए हुसूल अराजी कानून के फ़वाइद जो है वो शामिल है। ये तमाम फैसले हुकूमती सतह पर होने चाहिए, इस तरह की मांग जो है वो किसानों की तरफ से सामने रखी गई है। इस संबल में जिस तरीके से तशद्दुद हुआ और जिस तरीके से इंतज़ामिया का किरदार रहा, उसको लेकर अपोजिशन लगातार योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता रहा है और गुज़िश्ता रोज़ समाजवादी पार्टी के वफ़द ने वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। आज कांग्रेस का वफ़द वहाँ जाने वाला था, लेकिन उन्हें भी जो है उससे रोक दिया गया है। आज दौरे से कुछ देर कबल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस के रियासती सदर अजय रॉय को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा न करें। अजय रॉय को दिए गए नोटिस में उनसे मुतालबा किया गया है कि संभल ज़िले में अमन और फ़िरक़ावाराना हसासियत को जहन में रखते हुए वो अवामी मफाद में उनका ताउन करें और अपने मुजवज़ा प्रोग्राम को मुलतवी कर दें, ताकि संभल ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे पर अमल हो सके। संभल में 24 नवंबर को निचली अदालत के हुक्म के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया था। उसके बाद एक और बार जब सर्वे कराने की बात सामने आई, जब वहाँ भीड़ पहुँची जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो फिर वहाँ तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी और सीधे तौर पर फायरिंग करते हुए कई नौजवानों को जो है वो शहीद कर दिया और अब भी जो है वहाँ गिरफ्तारियाँ जारी हैं और मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अजय रॉय ने जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि संभल में हुए जुल्म और नाइंसाफ़ी को सबके सामने लाने के लिए ही वो वहाँ जा रहे थे, लेकिन हुकूमत खौफज़दा है कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों में बेनकाब हो जाएगी, इसलिए उन्हें नोटिस थमाया गया है। चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे। आपके माध्यम से ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ये भी नाज़रीन खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।